بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين وبولاية الأئمة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله بوس الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا وقت موجود ولا نعت محدود ولا أجل ممدود فسر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيبنا وحبيب قلوبنا شفيعنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد واللعنة الدائمة على منكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وكلامه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. عاشقان مکتب شہادت سے پہلے کہ اپنی مباشرات آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کروں چند دعائیں ہیں تو خدا متعال عزاداری سید الشہداء کے صدقے میں جو میری مومنات بیمار ہیں انہیں شفا کامل و عاجلہ حاضرین مجلس پر خدا اپنی رحمت نازل فرمائے. عزاداران سید الشہداء دنیا کی جس جگہ پر عزاداری سید الشہداء کو برپا کرتے ہیں خدا متعال ان کی حفاظت فرمائے. اس عزاداری کے حقیقی وارث کو ہم سے راضی فرمائے. ہمیں ان کے ظہور کے لیے مقدمات فراہم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خدا متعال جو تمام مجلس کر رہے ہیں زحمات برداشت کر رہے ہیں خدا متعال ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. تمام شرعی حاجات کا پورا فرمائے. جو مومنین مومنات اس دنیا سے جا چکے ہیں اس مسجد کے ساتھ موجود ہیں خدا متعال ان کی مغفرت فرمائے. صلوات بلند امامت قرآن مجید کی روشنی میں اور آج اسی سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے جیسا کہ کل وعدہ کیا تھا کہ اسی سلسلہ امامت کی ایک ایسی شخصیت جو تمام اوصاف و صفات کی حامل شخصیت ہے اور خوش قسمت ہے وہ لوگ جو یہ ایمان رکھتے ہیں کہ آج بھی ایک نمائندہ خدا موجود ہے
خلیفہ الہی جو خدا اور بندوں کے درمیان رابط ہے اور جو مومنین کے حدود کی حفاظت کر رہا ہے اور جو قیام الہی کا آخری محافظ اور ذخیرہ الہی ہے۔ عزیزان محترم، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس طرح امامت کے بارے میں ہم نے یہ کوشش کی کہ اسے قرآن اور ہدایت کی نظر سے جانا جائے۔ اسی طرح عقیدہ وحدانیت کی اصل اور اساس کلام مقدس میں کیا ہے، قرآن مجید میں کیا ہے، آیا قرآن مجید میں اس عقیدہ وحدانیت کی کوئی اصل، کوئی اساس، کوئی بنیاد موجود ہے یا نہیں ہے؟ اسی عقیدے کے اسلامی ہونے کا معیار ملاپ بھی یہی ہے کہ اس کی اصل اساس یا بنیاد قرآن یا سنت میں موجود ہو۔ لیکن اس سے پہلے یہ بات عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں وحدانیت کا تذکرہ موجود ہے یا نہیں، تو اس سے مراد یہ نہ لی جائے کہ آیت کا شان نزول اور مصداق اس دور میں امام زمان ہے، کیونکہ یہ ایسا دعویٰ ہے جس کے لیے ہمارے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں موجود کہ شان نزول میں شخص امام زمان موجود تھے۔ قرآن مجید کی یہی آفاقیت ہے کہ قرآن کا ایک شان نزول ہے جو ظاہر قرآن ہے اور ایک باطن ہے، ایک تعویل قرآن ہے۔ تعویل قرآن وہ معانی و مفاہیم جو ہر دور میں منطبق ہوتے ہیں۔ قرآن قیامت تک کے لیے ہدایت ہے، اس کا معنی یہی ہے کہ قرآن نے ان موارد کو جس جگہ وہ آیت نازل ہوئی ان کو اہمیت نہیں دی، ان مطالب کو اہمیت دی ہے جو ان الفاظ کی صورت میں آتے ہیں۔ لہذا ہمارا مقصد آیات قرآنی سے جو استدلال کریں گے عقیدہ وحدانیت پر، وہ تعویل اور باطن قرآن ہے جو ہر دور میں ہر جگہ منطبق ہوتا ہے۔ اور اگر قرآن کو اس معنی میں نہ مانا جائے تو پھر کائنات اور قیامت تک کے لیے یہ ہدایت بھی نہیں ہے۔ اگر اس کو مختص کر دیا جائے زمانے کے ساتھ یا شان نزول کو ہی آیت کے معنی میں محدود کر دیا جائے تو پھر قرآن قیامت تک ہدایت نہیں رہے گا۔ اس کی ہدایت کا اور اس کے قیامت تک اس کے پیغام کے آفاقی ہونے کا ایک معنی ہی یہ ہے کہ قرآن نے ان الفاظ میں جو معانی دیے ہیں وہ معانی ان خصوصیات کے ساتھ، ان موارد کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ اس کا معنی عام ہے جو قیامت تک منطبق ہوتا ہے۔ تو اسی کی روشنی میں وہ آیات جن کی اہل بیت نے تعبیر و تفسیر امام زمان پہ منطبق فرمائی ہے، انہی آیات میں سورہ نور کی یہ آیت ہے کہ جس میں خداوند متعال ہمیں آئندہ کے بارے میں ایک روشن مستقبل کی نوید دے رہا ہے۔ دیکھیے، اسلام الہی دین ہے۔ آج دنیا میں مختلف نظریات ہیں جو یا حاکم ہیں یا وہ خواہش رکھتے ہیں ہم دنیا پہ حکومت کریں، وہ آئندہ کے بارے میں نقطہ نظر رکھتے ہیں، اس جہان کے آئندہ کے بارے میں ان کی ایک نوع نگاہ ہے۔ اسی طرح آیا اسلام نے کوئی مستقبل کے بارے میں ہمیں کوئی لاہ عمل دیا ہے؟ قرآن و اسلام نے کیا بتایا ہے کہ اس جہان کا اختتام کس پر ہوگا؟ اسی ظلم و ستم پر، اسی جبر و استبداد پر، اسی کفر و الحاد پر یا نہیں؟ یہ کفر و الحاد کی بساط لپیٹ دی جائے گی اور عدل اسلام کا پرچم پوری دنیا پر لہرائے گا۔ آیا قرآن اس نقطہ نظر کی تائید کرتا ہے یا قرآن کہتا ہے نہیں، اس جہان کا اختتام انتہا ایسے ہی ہو جائے گی جیسے ہمیں نظر آ رہی ہے؟ قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ قرآن مستقبل کے بارے میں ہمیں کیا نظریہ دیتا ہے؟ یہ سمجھنا عقیدہ وحدانیت کے لیے ضروری ہے کہ آئندہ جہان، آئندہ کائنات اسلام کی نظر میں کیا ہے، اس جہان کا مستقبل کیا ہے؟ آیا اس جہان کا اختتام اس پر
پرچم توحید پر ہوگا، اور وہ پرچم توحید کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ وہ ہستی جو اس پرچم توحید کو پوری کائنات میں لہرائے گی اور اس نظام توحیدی کو نافذ کرے گی اور انسانوں کو حقیقی آزادی دے گی، انسانوں کو حقیقی سعادت عطا کرے گی، انسان کے حقیقی وقار اور کرامت کو زندہ کرے گی اور کفر و شرک و الحاد کو نابود کرے گی۔ وہ ہستی کون ہے؟ یہ دو ہے۔ پہلا یہ کہ اس جہان کی انتہا کس پر ہوگی، قرآن کیا کہتا ہے، آئندہ کے بارے میں قرآن و اسلام و اہل بیت نے کیا خبر دی ہے۔ ایک دوسرا وہ ہستی جس کے ذریعے یہ ظلم و جبر کی بساط لپیٹ دی جائے گی، وہ ہستی کون ہے؟ قرآن و اسلام نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے؟ آیا اس کے اوصاف و صفات بیان کیے ہیں؟ آیا وہ ایک شخص ہے، وہ ایک ہستی ہے، شخصیت ہے جس کی خصوصیات آیا قرآن و حدیث میں موجود ہے، یا ایک پورا نظام ہے اور اس میں افراد بدلتے رہتے ہیں، یا نہیں ایک شخص کے ہاتھ سے ہی یہ سارا کام انجام پائے گا؟ یہ بنیادی سوال ہے، انہی کی روشنی میں ہماری گفتگو رہے گی۔ قرآن آئندہ کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ چند آیات تو ممکن آپ نے سنی ہو، لیکن اس کی ایک جہت آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وعد اللہ الذین آمنوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن کہتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ خدا فرماتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا، اللہ کا یہ وعدہ ہے، الذین ان لوگوں سے آمنوا جو ایمان لائے، منکم تم میں سے، وعملوا الصالحات صرف ایمان نہیں لائے، عمل صالح بھی کرتے رہے، یعنی ان کا ایمان اور عمل دونوں ان میں اپنے درجہ اتم پہ نظر آتے ہیں۔ ان سے وعدہ ہے، وعدہ کرنے والا خدا، جن سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ صاحبان ایمان و عمل۔ وعدہ ہے اللہ کا، کیا وعدہ ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، خدا فرماتا ہے ان کو، ان صاحبان ایمان اور صاحبان عمل سے اللہ کا یہ وعدہ ہے۔ توجہ فرمائیے گا، یہاں پر دو جملوں کی وضاحت ضروری سمجھ، ایک ہے اللہ کا وعدہ، ایک ہے وعید۔ وعدے میں تخلف ہو ہی نہیں سکتا، وعدے میں کبھی تبدیلی نہیں ہو سکتی، ہاں وعید میں تبدیلی ہو جاتی ہے۔ مثلا وعدہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے صاحبان عمل سے کہ انہیں جنت میں بھیجے گا، یہ وعدہ ہے، اس میں تخلف نہیں ہو سکتا کہ صاحبان عمل نعوذ باللہ جہنم میں چلے جائیں، یہ ہے وعدہ۔ وعید یعنی جس میں خدا بند متعال نے عذاب سے ڈرایا ہے، اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے، کیوں؟ چونکہ وہ تقاضۂ فضل ہے اور وعدے میں تقاضۂ عدل ہے۔ وعید میں تقاضۂ فضل ہے اور وعدے میں تقاضۂ عدل ہے۔ اس آیت میں اللہ نے وعید نہیں دی کہ جس میں تبدیلی ہو جائے، اس آیت میں اللہ نے وعدہ کیا ہے، کہا میرے عدل کا تقاضا یہ ہے کہ اس روئے زمین پر کن کو حکومت ملے۔ توجہ فرما رہے ہیں، یہ وعید نہیں، یہ وعدہ ہے، یعنی اس سے تخلف ہو ہی نہیں سکتا، یہ حتماً ہوگا اور ہر قیمت پر ہوگا، یہ ہے قاطعیت۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ اب وعدہ کیا ہے؟ ہم خلافت دیں گے ان لوگوں کو جو صاحبان ایمان اور صاحبان عمل ہیں، لیستخلفنہم، ہم ان کو خلیفہ بنائیں گے، فی الارض، پوری روئے زمین کا، زمین کے ایک ٹکڑے کا نہیں، ایک خطے کا نہیں، پوری روئے زمین کی خلافت دیں گے۔ توجہ فرمائیے گا، لیستخلفنہم، یستخلف کا فاعل خدا ہے، خدا فرماتا ہے میں ان کو خلیفہ بناؤں گا پوری روئے زمین کا، یعنی ان کی خلافت میں متحقق کروں گا، ان کی خلافت کا تحقق کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، انہیں خلیفہ خدا بنائے گا۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ روئے زمین پر اللہ کی خلافت انہیں ہی ملے گی جنہیں خدا بنائے گا، وہ خود نہیں بنیں گے، وہ جبر و استبداد سے نہیں بنیں گے، وہ دھوکے سے نہیں بنیں گے، انہیں خدا بنائے گا۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، پوری زمین کی بات ہو رہی ہے، زمین کے ٹکڑے کی نہیں، پوری
بناؤں گا. کیسے بناؤں گا؟ طریقہ کار بھی بتا دیا. کما استخلف الذین من قبلہم، ان کو ایسے ہی بناؤں گا جیسے میں پہلے بنا چکا. خدا نے ہمیں تشبیہ دے کے طریقہ کار بھی سمجھا دیا. ان کی خلافت ایسے ہی تحقق پائے گی جیسے اس سے پہلے تحقق پا چکی ہے، جیسے پہلے بنا چکا. یہاں تک تشبیہ تھی کہ ان کی خلافت اس خلافت جیسی ہوگی جو اس سے پہلے روئے زمین پر تحقق پا چکی ہے. اس کے بعد اب تشبیہ نہیں، اب وہ کام جو پہلے نہیں ہوا اس کے بعد اس کی بشارت دی جا رہی ہے کہ جنہیں پوری روئے زمین کی خلافت ملے گی ان کے ذریعے اس زمین پر ہوگا کیا؟ پہلا کام وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ. خدا فرماتا ہے ان کے ذریعے پہلا کام یہ ہوگا کہ اس روئے زمین پر اللہ کے دین کو تمکین ملے گی، استقرار ملے گا، مضبوطی ملے گی. توجہ فرمائیے گا، ماشاءاللہ آپ پوری طرح متوجہ ہیں میرے جملے کی طرف. تو خلافت الہیہ کی شناخت کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے دین کو عزت ملے، ذلت نہ ملے. اگر پہچاننا چاہتے ہو یہ خلیفۃ اللہ ہے یا اللہ کا بنایا ہوا نہیں ہے تو یہ پہچانو کہ اس کے ذریعے دین کو عزت مل رہی ہے یا ذلت مل رہی ہے. وہ دینی احکام کو مٹا رہا ہے یا دینی احکام کو احیاء کر رہا ہے. وہ روئے زمین پر اللہ کے احکامات کی پابندی کر رہا ہے یا ان کی مخالفت کر رہا ہے. اگر اس کے ذریعے دین کی بربادی ہو رہی ہے، اگر اس کے ذریعے دینی اقدار ختم ہو رہے ہیں، اگر اس کے ذریعے روئے زمین پر دین نہیں پھیل رہا، برائی کی ترویج و تبلیغ ہو رہی ہے تو سمجھ لو وہ اللہ کا بنایا ہوا نہیں ہے. اگر دین کے کسی جز کی اس کے ذریعے مخالفت ہو تو وہ اللہ کا بنایا ہوا نہیں ہے. خدا فرماتا ہے وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ، ان کے ذریعے جنہیں میں روئے زمین پر خلافت دوں گا، ان کے ذریعے اس پوری روئے زمین پر دین الہی تمکین پائے گا، استقرار پائے گا، مضبوطی پائے گا. توجہ، اللہ بھی کون سا دین؟ ارتضیٰ لہم. توجہ فرمائیے گا، اللہ فرماتا ہے اس دین کو یہ روئے زمین پر نافذ کریں گے جس دین سے میں راضی ہو چکا. کس دین کو یہ روئے زمین پر اللہ کے خلیفے نافذ کریں گے جس دین سے اللہ راضی ہو چکا. اب خدایا کس دین سے تو راضی ہے؟ قرآن سورہ مائدہ، اللہ کس دین سے راضی ہے؟ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج وہ دن ہے، یعنی غدیر کا دن وہ دن ہے جب میں تیرے دین سے راضی ہو چکا. توجہ فرمائیے، میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، پتا چلا کہ خلافت الہیہ کے ذریعے وہ دین اس کائنات میں نافذ ہوگا جس کی اساس اور بنیاد غدیر ہے، سقیفہ نہیں. اس روئے زمین پر جو دین نافذ ہوگا اس کی اساس اور بنیاد سقیفہ نہیں، غدیر ہے. یعنی اس میں ولایت و امامت اس دین کا جز ہے، ولایت و امامت اس دین کی روح ہے. توجہ، اب کیسے پتا چلے کہ اس خلافت کے ذریعے الہی دین نافذ ہو رہا ہے یا سقیفائی دین؟ کیسے پتا چلے؟ اللہ نے نشانیاں بھی بتا دی. کہا غدیری دین کی شناخت کیا ہے؟ فرمایا اليوم یئس الذین کفروا من دینکم. کہا غدیر میں ایک کام کیا ہوا؟ کہا آج وہ دن ہے جب کافر تیرے دین سے مایوس ہو گیا، نا امید ہو گیا. تو سقیفائی دین میں اور غدیری دین میں یہی فرق ہے. غدیری دین سے دشمن مایوس ہے، نا امید ہے. آج دیکھو کہاں سقیفائی دین ہے اور کہاں غدیری دین ہے. اس کی شناخت کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ دشمن امیدوار کن سے ہے، مایوس کن سے ہے. دشمن مایوس کن سے ہے، امیدوار کن سے ہے. قرآن نے دوسری نشانی بھی بتائی، فلا تخشوہم واخشونی. میرا حبیب ان کو آپ بشارت ہے امت کو، اگر
لیا، اگر انہوں نے ولایت و امامت کے سامنے تسلیم ہو گئے، اگر انہوں نے اس ولایت و امامت کا ساتھ دیا، تو اب یہ نہ کریں، اب وہ ڈرے، یعنی دشمن ڈرے گا، یہ نہیں کریں گے۔ تو آج دیکھ لو دشمن کن سے ڈر رہا ہے اور دشمن سے کون ڈر رہے ہیں۔ آج دیکھ لیں کون کن سے ڈر رہا ہے۔ تو اللہ نے کہا خلافت میں دوں گا۔ توجہ، اب اللہ نے وعدہ کیا، ان خلفاء کا تذکرہ تو نہیں کیا، ان کی تعداد کتنی ہے، وہ کتنے خلفاء ہیں، وہ کیسے پتا چلے؟ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، ان کے ذریعے جو دین نافذ ہوگا وہ دین ہے جس سے وہ راضی ہو گیا، اور جس دین سے وہ راضی ہے اس کی ایک خصوصیت یہ کہ اس سے دشمن ڈرے گا، اس سے دشمن نا امید ہے۔ توجہ، کیوں نا امید ہے؟ خدا نے پھر قرآن میں بتایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ توجہ، اکمال اور اتمام دو لفظ استعمال کیے۔ اتمام کہاں ہوتا ہے؟ کہتے ہیں اتمام وہاں ہوتا ہے جہاں ایک شے کا بھی ایک جز ناقص ہو۔ مثلا آپ نے جو مسجد بنائی، اس کا دروازہ نہیں لگایا، تو یہ نہ اتمام تک پہنچی نہ اکمال تک۔ اتمام تک ایسے پہنچے گی جب آپ نے دروازہ لگا دیا، اب اتمام تک پہنچ گئی، لیکن اکمال تک کیسے کہا جائے گا، کب کہا جائے گا؟ کہ جس مقصد کے لیے اس مسجد کو بنایا گیا ہے وہ مقصد اس سے حاصل کیا جائے، اس وقت کہا جائے گا کہ مسجد اکمال پر پہنچ گئی۔ کمال کہتے ہیں کہ وہ غرض جو اس کے بنانے سے ہے حاصل ہو۔ اللہ نے کہا غدیر میں دین اتمام تک بھی پہنچا، اکمال پر بھی پہنچا۔ یعنی اگر ولایت و امامت نہ آتی تو ایک جز ناقص رہ جاتا، تو وہ امامت و ولایت کے آنے سے جز بھی آ گیا۔ اور اگر یہ اعلان غدیر نہ ہوتا، یعنی اگر یہ نظام ہدایت کا تسلسل امامت و ولایت کی صورت میں جاری نہ رہتا، یہ تسلسل نہ رہتا، تو دین تو رہتا، مقصد دین نہ رہتا، دین تو رہتا، روح دین نہ رہتی۔ توجہ، تو اب ولایت جز دین بھی ہے، روح دین بھی ہے۔ میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا، ولایت جز دین بھی ہے، روح دین بھی ہے۔ دین کی روح ہے ولایت، اور اگر دین سے یہ روح نکل جائے تو دین مردہ ہے۔ دیکھیے کائنات کا جتنا بڑا انسان ہو، طاقتور انسان ہو، لوگ اس سے تب تک ڈرتے ہیں جب تک وہ زندہ ہے، اس میں روح ہے۔ جب وہ مردہ ہو جائے، روح جدا ہو جائے، اب جسم سے کوئی نہیں ڈرتا۔ تو دین کی روح ہے ولایت، دین کی روح ہے ولایت۔ کیسے پتا چلے کہ زندہ دین ہے یا مردہ؟ کیسے پتا چلے زندہ دین ہے یا مردہ دین ہے؟ تو میں نے عرض کیا روح دین ولایت ہے، اور زندہ دین سے ہی دشمن ڈرے گا۔ اللہ نے کہا مردہ دین سے نہیں ڈرے گا، کہا کہ نمازیں مردہ ہیں، انہیں جتنی مرضی پڑھنے دو۔ کہتے ہیں حج پر سب آئے، آنے دو، وہ نہ آئے جن کے حج میں ولایت ہے۔ میری بات ہے، توجہ نہیں فرما رہے۔ کہتے ہیں حج پر سب آئے، آنے دو، انہیں نہ آنے دو جن کے حج میں ولایت ہے۔ کیوں؟ کہا جن کے حج میں ولایت نہیں، ان کا حج ہی مردہ ہے۔ مردہ حج سے کوئی نہیں ڈرتا، زندہ حج سے ڈرتے ہیں۔ کہا ساری نمازیں جمعہ ہو رہی ہیں، ہونے دو، یہ نمازیں جمعہ کا پیام کسی تک نہ پہنچے، چونکہ وہ مردہ نمازیں جمعہ ہے۔ یہ ہے وہ نمازیں جمعہ جس میں ولایت ہے۔ کہا یہ زندہ ہے، یہ روح دین ہے۔ توجہ فرمائیے گا، اب خلافت کا اللہ نے وعدہ تو کیا، تعداد نہیں بتائی، اب کیسے پتا کرے کہ وہ اللہ کے بنائے ہوئے خلفاء ہیں یا نہیں ہیں؟ کیسے پتا کرے؟ ہمیں تو ماضی میں بڑے خلفاء نظر آتے ہیں، آئیے سرکار نے مجھے اس بارے میں نشاندہی کی یا نہیں؟ توجہ فرمائیے گا، ترتیب گفتگو میں توجہ فرمائیے گا۔ کیا کہا؟ بخاری، مسلم، جامع ترمذی اور سینکڑوں کتابیں، متواتر حدیث پڑھ رہا ہوں۔ متواتر حدیث اسے کہتے ہیں کہ جس کا سلسلہ سند میں اتنے راوی اکٹھے ہو جائیں جن کا جھوٹ پر اکٹھا ہونا محال ہو۔ آسان تعریف ہے متواتر حدیث کی۔
متواتر حدیث پڑھ رہا ہوں. کیا حدیث ہے؟ صحیح مسلم کے الفاظ ہے لا یزال ھذا الدین عزیزا منیا حتی تقوم الساعہ او اثنا عشر خلیفۃ کلهم من قریش. سرکار نے فرمایا میرا یہ دین اس وقت تک عزت والا رہے گا، وقار والا رہے گا، جب تک اس پر 12 خلیفے رہیں گے. دیکھیے میں نے صحیح مسلم شریف کا حوالہ دیا، مناظرہ نہیں پڑھ رہا، لیکن یہ بھی سنیں، یہ ہمارے مذہب کی اساس اور بنیاد ہے. کہا میرے دین کو اس وقت تک عزت رہے گی جب تک یہ 12 خلیفوں کے ہاتھ میں رہے گا. اب سرکار نے لفظ 12 کہا، 13 نہیں کہا، نہ 11 نہ 13، 12، نہ ایک کم نہ ایک زیادہ. اگر 13 ہوتے تو ممکن ہے کوئی اعتراض، کوئی راہ حل مل جاتا کہ آپ کے پاس 12 ہے یہاں 13 ہے. اگر 11 ہوتا پھر بھی مل جاتا. سرکار نے لفظ 12 کہا اور یہ بھی معجزہ ہے کہ انہی لفظ 12 کے ساتھ سب نے لکھا. صحیح مسلم اور بخاری دونوں نے لکھ دیا، صحیح ستہ میں موجود کہ لفظ 12 کے ساتھ سرکار نے کہا. توجہ، اب شاہ عبدالحق محدث دہلوی کے یہ جملے ہیں، انہوں نے صحیح ستہ کی احادیث کی تفسیر کی ہے، تعبیر کی ہے، بعض احادیث کے معنی بیان کی ہے. جب اس حدیث پر پہنچے نا تو ایک جملہ لکھا فارسی میں، کہتے ہیں این حدیث برائے ما مشکلی شدہ. کہتے ہیں یہ حدیث، میں ترجمہ کر رہا ہوں، یہ حدیث ہمارے گلے کا پھندا بن گئی ہے، نہ نکل سکتے ہیں نہ اگل سکتے ہیں. کہتے ہیں اس کا انکار نہیں کر سکتے چونکہ صحیح ستہ میں ہے، اور صحیح ستہ کی بھی معمولی کتابوں میں نہیں، بخاری اور مسلم صحیحین میں ہے. کا انکار نہیں کر سکتے چونکہ صحیحین میں ہے، اور اقرار اس لیے نہیں کر سکتے کہ اگر اقرار کریں تو لوگ پوچھتے ہیں وہ 12 کون ہے. کبھی کہا بنی امیہ کے معنی کہیں، کبھی کہا بنی عباس کے، خود ہی کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتے. وہ کہتے ہیں بنی امیہ اور بنی عباس دونوں کو ملاؤ تو ان کی تعداد 54 سے آگے چلی جاتی ہے. کہا رسول نے 12 کہے تھے جو کئی 12 بن گئے. اور ان میں بھی انہوں نے کہا ایسے ہیں جن سے دین کو عزت نہیں ملی، ذلت ملی. انہوں نے کہا ہم بھی خلفائے راشدین کی صف میں 4 کے بعد 5 عمر ابن عبدالعزیز کو شامل کر سکتے ہیں، اور کوئی ان کے نزدیک بھی اس پیمانے پہ نہیں آتا، میزان پہ نہیں آتا کہ اسے خلفائے راشدین کی صف میں شامل کیا جائے. کہا رسول نے 12 کہے تھے، ہمارے پاس 12 نہیں بنے، یا 12 سے بڑھ گئی تعداد یا کم ہو گئی. تو عزیزو 12 کوئی زیادہ تو نہیں ہے، تعداد پوری کیوں نہیں ہو رہی؟ مسئلہ خراب کہاں سے ہوا یہ دیکھنے کی ضرورت ہے. کیوں 12 کی تعداد پوری نہیں ہوئی؟ کچھ زیادہ تو نہیں. تو بڑی خوبصورت مثال کہ یہ گھر میں بعض اوقات جب نماز پڑھ رہے ہوں بچے آتے ہیں چھوٹے، تسبیح اٹھا کے لے جاتے ہیں، انہیں ذرا تعجب ہوتا ہے، وہ تسبیح اٹھا کے لے جاتے ہیں اور توڑ دیتے ہیں، کچھ توڑ کے پھینک دیتے ہیں. اگر کسی کی بزرگ کی تسبیح توڑ کے پھینک دیں اور اٹھائے تو اسے پتا چلتا ہے اس کا پہلا سرا کون سا ہے آخری کون سا؟ نہیں چلتا. کیوں؟ کیونکہ اس کے ہاتھ سے پہلا سرا نکل گیا. کون سا ہے آخری کون سا؟ چونکہ ہاتھ سے پہلا سرا نکل گیا. جب سرا نکل جائے تو پھر پتہ نہیں چلتا ابتدا کہاں سے کرے، انتہا کہاں سے کرے. اب سمجھیے رسول کو پتا تھا سرکار دو عالم کو کہ امت اس کے سرے کو کھو دے گی. کہا چلو پہلے کا پتا نہ چلے ملا میں دوں گا. اسی لیے کہا جب میرا آخری آئے گا تو دیوار کعبہ سے ٹیک لگا کے اپنی امامت کا اعلان کرے گا. یہ کیوں کعبے میں آئے گا؟ اللہ نے کہا سرے کو سرے سے ملا لو. آئے گا جہاں سے پہلا آئے تھا. دنیا سرے کو سرے سے ملائے اور نتیجہ لے لے کہ وہ خلافت الہیہ جنہیں ملے گی وہ 12 ہے. توجہ فرمائیے گا، وہ 12 ہیں جنہیں خلافت الہی کا وعدہ کیا گیا ہے، یا وہ خلافت الہیہ ہے جو ان 12 میں سے کسی ایک کی تائید کے ساتھ ہو.
توجہ فرمائیے گا، کہا کہ 12 ہوں گے، وہ 12 ہوں گے، رسول نے یہ بشارت دی، کہا پہلے کو آخری کو پہلے سے ملاؤ اور نتیجہ لے لو، جہاں سے آخری آ رہا ہے وہیں سے پہلا آیا تھا۔ اور کتنا عظیم ہے آخری، عزیزو توجہ فرمائیے گا، کتنا عظیم ہے، پہلے سے لے کر 11 تک کو لوگوں نے مانا انکار کیا، مانا انکار کیا، اکثریت انکار کرتی رہی، کوئی بھی وجوہات تھی، جہالت تھی، خیانت تھی، جو بھی تھا انکار کرتی رہی، لیکن آخری وہ ہے جسے سب مانیں گے، رضایتاً مانے یا مجبوراً مانے، ماننا پڑے گا، جب تک اسے نہیں مانیں گے جان نہیں چھوٹے گی۔ اللہ نے کہا میں نے 11 پر تمہیں مہلت دے دی، اب مہلت کا سوال نہیں رہ گیا، اب حجت اتمام ہوگی، جب 12واں آئے گا تو سب مانیں گے۔ لیکن ایک سوال ہے، آج سارے انتظار کر رہے ہیں، یہ الگ بات ہے، کوئی انتظار کر رہے ہیں کہ پیدا ہو کے آئیں، کوئی انتظار کر رہے ہیں کہ ظہور فرمائیں، تو انتظار تو سب کر رہے ہیں نا، لیکن ایک فرق ہے، آپ انتظار کر رہے ہیں ان کا جن کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ آ چکے ہیں نا، آپ وہ پردہ غیبت میں ہیں، ظہور فرمائیں گے، دوسرے بھی انتظار کر رہے ہیں۔ لیکن ایک سوال مؤدبانہ، میں طنز نہیں کر رہا، سوال کر رہا ہوں، کیوں انتظار کر رہے ہیں آپ؟ بھئی 1 ارب اور 20 کروڑ جیسا کہ کہا جاتا ہے مسلمان ہیں، ان میں کہا جاتا ہے کہ 20 یا 30 کروڑ شیعہ ہیں جن کا یہ عقیدہ ہے کہ امام آ چکے، باقی کا یہ عقیدہ نہیں 90 کروڑ کا کہ امام آ چکے، وہ کہتے ہیں امام آتا نہیں، بنایا جاتا ہے، تو کیوں انتظار کر رہے ہیں؟ بنا لیں۔ لیکن 90 کروڑ مسلمان اپنے نمائندے بھیجتے ہیں اور ایک جگہ اجلاس کر لیں اور ڈیسائیڈ کر لیں کہ فلاں کو ہم نے امام مہدی بنا لیا، سیٹلائٹ پہ اعلان ہو جائے، پوری دنیا کے میڈیا کو پتا چل جائے گا فلاں امام مہدی ہے، سب مسلمان کہیں گے نہیں، بنا نہیں سکتے۔ دلیل کیا ہے؟ ہمارے اس دور کے عالم دین، غیر متعصب عالم دین ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے کتاب لکھی، آپ کی نظروں میں ہوگی، کیا نام رکھا؟ الامام المنتظر فی الاحادیث المعتبر، فرماتے ہیں اس امام کا تذکرہ منتظر، جس کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ اب آپ سب سے پوچھ رہا ہوں، ماشاءاللہ پڑھے لکھے دوست ہیں، انتظار آنے والے کا کیا جاتا ہے یا جانے والے کا؟ آنے والے کا نام کیا لفظ جوڑے گا؟ الامام المنتظر، اس امام کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جس کا انتظار کیا جا رہا ہے، یعنی جو آئے گا، آئے گا، یہ نہیں کہہ رہے بنایا جائے گا، آئے گا، آئے گا، تو پتہ چلا سب مان رہے ہیں، زبان سے مانے یا نہ مانے، عملاً سب نے قبول کر لیا کہ امام بنایا نہیں جاتا، بن کے آتا ہے، عملاً سب نے قبول کر لیا کہ امام بنایا نہیں جاتا، امام وہاں سے بن کے آتا ہے۔ تو یہی ہم کہتے ہیں کہ جب آج 90 کروڑ مل کر آخری نہیں بنا سکتے تو پھر پہلا کیسے بنا لیا؟ جو اختیار آج 90 کروڑ کو نہ ملا، وہ اختیار پہلی منزل پر چند لوگوں کو کیسے مل گیا؟ اس جز میں کیا خوبی ہے کہ بنا نہیں سکتے، اور اس کل میں کیا خامی تھی کہ بنا لیا؟ تو جس امام کے منتظر ہو اس امام کا یہ مقام مرتبہ کہ سب مانتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کہتے ہیں عقیدہ مہدویت یہ اسلامی عقیدہ ہے، مثلا بعض مذہب کے خصوصیات ہوتے ہیں، بعض دین کے خصوصیات، مثلا عقیدہ توحید یہ دین کا عقیدہ ہے، عقیدہ نبوت، عقیدہ قیامت، بعض ہمارے مذہب کی خصوصیات ہیں، امامت، عدالت، لیکن مہدویت یہ مذہب تشیع کی صرف خصوصیت نہیں ہے، ہاں جس اوصاف و صفات کے ساتھ ہم مانتے ہیں وہ رہتا ہے، لیکن اصل مہدویت پر کسی کو اختلاف نہیں، اصل مہدویت پر کسی کو اختلاف نہیں، سب انتظار کر رہے ہیں کہ وہ الہی رہبر آئے گا تو اس کائنات میں عدل و انصاف قائم ہوگا، ورنہ نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اللہ نے کہا میرا یہ وعدہ ہے میں روئے زمین پر ان کو خلافت دوں گا۔ لفظ خلیفہ کا معنی کیا ہے؟ کہتے ہیں لفظ خلیفہ کے چند معنی ہیں، چند معنی۔ ایک اس کا معنی مدیر ہے، یعنی جو ادارہ کرتا ہے، جو معاشرے کو ادارہ کرتا ہے، مسالے اور مفاسد کو دیکھ کر وہ سمجھتا ہے کہ معاشرے کے مسالے یعنی مصلحت، فائدہ اور نقصان کس میں ہے، توجہ فرمائیے،
لیکن ایک خلیفے کا معنی یہ ہے کہ وہ خلیفہ ہو سکتا ہے کہ جس میں سلف کے صفات نظر آئے. یہ خلیفے ہیں کس کے؟ یہ خلفاء ہیں کس کے؟ خلیفۃ اللہ ہیں. اب توجہ فرمائیے گا. انی جاعل فی الارض خلیفہ، خدا نے کہا آدم کو خلیفہ بنا رہا. تو کس کا خلیفہ تھا؟ کس کا جانشین ہے؟ کس کا خلیفہ ہے؟ اللہ کا. تو اللہ کا خلیفہ آیا، اللہ سے کوئی شے خالی ہے کوئی جگہ کہ جہاں پر وہ بیٹھے؟ فرمانے کا اس کا معنی کیا ہے؟ جب اس سے کوئی جگہ خالی نہیں تو پھر خلیفے کی ضرورت کیا ہے؟ کہتے ہیں خدا نے انسانوں کو پیدا کیا، مقصد کیا تھا؟ یہ خدا تک پہنچے، یہی ہے نا، اپنے کمال تک پہنچے. اور کمال کیا ہے؟ کمال کی شے میں ہے عبادت میں، معرفت خدا میں، قرب خدا میں. یہی ہے. کہا اب خدا اپنے کمال کی وجہ سے انسانی شکل میں یا کسی شکل میں نہیں آ سکتا جہاں محدودیت آئے. توجہ، وہ کمال کی وجہ سے نیچے نہیں آ سکتا اور ہم اپنے نفس کی وجہ سے وہاں نہیں جا سکتے. کہا اب بندوں کے اور اپنے درمیان ایسی ہستی کا وجود ہونا ضروری ہے جس کا ایک رابطہ ادھر ہو، ایک رابطہ ادھر ہو. توجہ فرمائیے گا. جس میں دو جہتیں ہوں، ایک جہت خدائی ہو اور ایک جہت مخلوق کی طرف ہو، بشری ہو. اگر وہ جہت نہیں ہوگی تو دے نہیں سکتا، اور اگر بشری جہت نہیں ہوگی تو دے نہیں سکتا. توجہ فرمائیے. یہ وہ واسطہ ہے جس کی دو جہات ہیں. دو جہات ہیں، ایک نورانیت کی طرف سے دیکھو تو اس سے لیتا ہے، اس جہت سے ادھر سے لیتا ہے، تمام فیوز و برکات کو وہاں سے لیتا ہے، اور اس جہت سے دیکھو تو سب کچھ دیتا ہے. اسے کہتے ہیں کہ خلیفۃ اللہ وہ ہے جو واسطہ فیض اتم و اکمل خدا ہے. توجہ، کوئی بھی فیض تشریح یا تکوینی اس کائنات میں بندوں تک نہیں پہنچ سکتا جب تک وہ خلیفۃ اللہ کے ذریعے نہ پہنچے. توجہ فرمائیے گا. یہ عرفانی نقطہ نظر خلیفۃ اللہ کی غیبت میں بھی اہمیت کا یہاں سے پتہ چلتا ہے. خلیفۃ اللہ ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ کہ وہ بندوں اور خدا کے درمیان واسطہ فیض ہے، اس کے ذریعے وہ فیض الہی یہاں تک پہنچتا ہے. اب سوال کیا جا سکتا ہے وہ قادر مطلق نہیں ہے؟ تو دیکھیں، میں اکثر کہتا ہوں اس کی قدرت کو نہ دیکھیں، دینے والے میں طاقت کیا ہے اس کا تو سوال ہی نہیں، لینے والے میں کتنی ظرفیت ہے. لینے والے میں بھی آیا یہ قدرت ہے، یہ طاقت ہے، یہ بھی دیکھا کریں. دیکھیں مجھ میں یہ طاقت ہے یا نہیں کہ میں ایک جگ پانی کا لوں اور اس گلاس کے اوپر پھینکوں. ہے مجھ میں ہے یہ قدرت، لیکن اس گلاس میں یہ طاقت ہے کہ یہ گلاس بھی رہے اور اس میں سارا جگ بھی آ جائے. تو نفس مجھ میں ہے یا اس میں؟ میرے اندر یہ طاقت ہے لیکن دینے والے میں یہ قدرت نہیں ہے، یہ صلاحیت نہیں ہے. تو ہمیشہ ادھر نہ دیکھا کرے، ادھر دیکھا کرے. دینے والا کیا دے سکتا ہے صرف یہ نہ دیکھا کرے لینے والے میں کتنی ظرفیت ہے. نہیں، میں اور آسان کر دیتا ہوں. بڑی خوبصورت مثال دیا کرتے تھے شہید مظلوم شہید عارف حسین الحسینی، بہت خوبصورت مثال. دیکھیے یہ ٹیوب لائٹ یہ جل رہی ہیں، یہ روشنیاں ہمیں پہنچ رہی ہیں. کبھی آپ نے سوچا کیسے پہنچ رہی ہیں؟ ان ٹیوب لائٹس کا رابطہ ہے میٹر سے، اور میٹر کا ٹرانسفارمر سے، ٹرانسفارمر کا گریڈ اسٹیشن سے، اس کا ڈیم سے. یہی ہے، یہی طریقہ کار ہے. تو آیا کبھی ہم نے یہ سوچا یا کوشش کی ہے کہ یار اتنے واسطوں کے درمیان گزر کے یہ روشنی ہمیں پہنچ رہی ہے؟ وہ گریڈ سے، وہ ڈیم سے شروع ہوں، اسٹیشن آئے، پھر ٹرانسفارمر آئے، پھر میٹر، پھر یہ تار، اور تار کے بعد یہ روشنی ڈائریکٹ اس کو ڈیم سے لگا دو. توجہ فرمائیے گا، توجہ فرمائیے گا. اگر کوئی یہ کوشش کرے تو کیا ہوگا؟ ماشاءاللہ پڑھے لکھے دوست ہیں، کیا ہوگا؟ یہ ٹیوب لائٹس پھٹ جائیں گی. کیوں پھٹے گی؟ کیا ڈیم کا قصور ہے؟ کہیں گے نہیں، قصور آپ کا ہے. آپ نے جس شدت سے وہاں بجلی پیدا ہو رہی ہے اس ٹیوب لائٹ میں وہ قدرت نہیں ہے، وہ صلاحیت نہیں ہے کہ اس بجلی کو اسی رفتار کے ساتھ اپنے وجود میں سمیٹ سکے. کہا لہذا اس کے درمیان اور اس ڈیم کے درمیان ایک ٹرانسفارمر ہونا چاہیے کہ جس کے وجود میں اتنی قدرت ہے کہ وہ 1,00,000 وولٹ کی شدت سے بجلی دے رہا ہے، لیکن اسے 1,00,000 وولٹ کی شدت سے نہیں دے رہا، اسے اتنی ہی دے رہا ہے
جس طرح فیض جاری رکھنا چاہتا ہے یا فیض کائنات کو پہنچانا چاہتا ہے وہ پہنچاتا ہے، لیکن وہ ہستی جو اس فیض کو ویسے ہی لیتی ہے جیسے وہ چاہتا ہے اسے خلیفۃ اللہ کہتے ہیں، اور پوری کائنات میں جس کا جتنا ظرف ہے اسے اتنا ہی دیتی ہے، اس واسطے کو امام زمان کہتے ہیں۔ اس واسطے کا نام امام زمان۔ یہ زیارت جامعہ میں یہی کہتے ہیں، بے قوم جو نفذ الغیب، آپ ہیں جن کے ذریعے یہ زمین اپنی جگہ پر قائم ہے، آپ ہیں جن کی وجہ سے زمین ہمیں یہ نعمات دے رہی ہے، آپ ہیں جن کی وجہ سے یہ آسمان کی چھت باقی ہے۔ اگر امام نہ ہو، اگر حجت خدا نہ ہو، اگر نمائندہ الہی نہ ہو، اگر خلیفۃ اللہ نہ ہو تو کائنات سے ربط ہی قائم نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے کسی اور کی بات کیا کریں، جو مجسمہ نورانیت ہے، جبرائیل سید الملائکہ، اس نے خود کہا کہ مجھ میں یہ طاقت نہیں ہے، مجھ میں یہ طاقت نہیں ہے کہ میں اس منبع نورانیت سے منسلک ہو سکوں، اسی لیے کہا یہاں سے آگے جاؤں گا تو چل جاؤں گا۔ اب اس سے آگے وہی گیا جو اس نورانیت کو حمل کر سکتا تھا۔ آئے آئے اس منبع نورانیت سے جو منسلک تھا، جس کے وجود کی ظرفیت اس مالک نے اتنی بنائی تھی کہ وہ عرش اولا سے بھی آگے جا سکے۔ اسی لیے کائنات میں ہر کسی کے قرب کی حد ہے، لیکن جب اللہ نے خلیفۃ اللہ کی اور اس حقیقت محمدیہ کی قربت کی حد بتائی تو حد نہیں بتائی، کیا کہا؟ کانا قاب قوسین، نزدیک ہوا دو کمان، نہیں کہا او ادنا، اس سے بھی قریب۔ علماء کہتے ہیں اس سے کتنا قریب یہ نہیں بتایا، کہا یہ قوسین بھی تمہیں سمجھانے کے لیے کہا، اور او ادنا یہ تمہیں بتانے کے لیے کہا کہ خلیفۃ اللہ وہی بن سکتا ہے جو قرب کی اس منزل پر ہو جہاں کوئی نہ پہنچ سکے۔ قرب الہی کی اس منزل پر فائز، اور اسی قربت کا نام ولایت ہے، کسی قرب کا نام ولایت ہے۔ ولایت کی تعریف ہی قرب ہے۔ تو سنیے، ولی کی تکوینی حیثیت اس کائنات میں یہی ہے، ولی خدا وہی بن سکتا ہے جو وہاں سے فیض دے اور پوری کائنات میں جس کا جتنا ظرف ہے اسے اتنا ہی دے۔ میرے دوستو، امام سے غیبت میں کبھی یہ نہ سوچنا فائدہ کیا ہے، امام شاعر ہوں یعنی موجود ہوں، حاضر ہوں یا غائب ہوں، کوئی فرق نہیں پڑتا، چونکہ اس فیض کا تعلق امام کو دیکھنے سے نہیں، امام سے قرب پیدا کرنے میں ہے، قرب پیدا کرنے میں ہے، اور اس قرب کی راہ میں رکاوٹ دیکھنا یا نہ دیکھنا نہیں، امام کا مشاہدہ حسی، اس رؤیت بصری کی کوئی حیثیت نہیں۔ ورنہ وہ لوگ جو امام کی موجودگی میں امام کو دیکھ رہے تھے ان کو فائدہ ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ جو دیکھ رہے تھے لیکن امام سے قرب معنوی پیدا نہ کر سکے تو کوئی فائدہ نہیں ہوا، لیکن وہ جنہوں نے ساری زندگی نہ دیکھا لیکن قرب معنوی پیدا کر لیا تو کہاں پہنچے؟ توجہ فرما رہے ہیں، کہاں پہنچے؟ آیت اللہ سید ابو الحسن اصفہانی، بہت بڑے مرجع، بہت بڑے مرجع، کہتے ہیں ان کی دور میں کسی نے امام زمان کے حوالے سے ایک نظم عربی میں لکھی اور مذاق کیا کہ یہ شیعہ، یہ آل محمد کے محب، یہ کیسے لوگ ہیں، کیسے امام کا انتظار کر رہے ہیں، تمسخر اڑایا۔ کہتے ہیں یمن کے عالم دین کے بحر العلوم یمن، انہوں نے خط لکھا سید ابو الحسن اصفہانی کو کہ آپ اس کا جواب دیں یا مجھے بتائیں، مجھے امام زمان دکھائیں۔ کہتے سید ابو الحسن نے وہ خط پڑھا، ان کے پاس جو ان کے خطوط کے جواب دیتے تھے میر جہانی ان کا نام تھا، میر صفاح جہانی، انہوں نے کہا میر جہانی کو کہ جاؤ اس بندے کو جواب لکھو بحر العلوم یمنی کو کہ آئے میں اسے اپنا امام وقت دکھاؤں گا۔ اب وہ کہتے ہیں میں نے سمجھا، آقا نے غصے میں کہہ دیا چلے نہیں لکھتا جواب۔ کہتے ہیں دوسرا دن ہوا، میں آپ کی خدمت میں پہنچا، انہوں نے کہا میر جہانی تم نے بحر العلوم یمنی کو خط لکھ کر جواب دے دیا؟ کہا نہیں آقا۔ کیوں؟ میرے حکم کی تعمیل کیوں نہیں کی؟ کہا میں نے کہا کہ آپ غصے میں کہہ رہے ہیں، اگر وہ آ گیا اور آپ امام کی زیارت نہ کرا سکے تو پھر
مذہب زیر سوال چلا جائے گا. انہوں نے کہا یہ سوچنا تمہارا کام نہیں, میں نے جو کہا ہے وہ کرو, جو میں نے کہا ہے وہ لکھ دو. کہتے ہیں میں نے ان کے بیٹے سے مشورہ کیا, انہوں نے کہا میں بھی بات کر لوں. جب بیٹا آیا بات کی, ابو الحسن نے کہا یہ تم دونوں کا کام نہیں, لکھو, اسے لکھ دو کہ آئے. کہتے ہیں لکھا. تو وہ کہتے ہیں 3 یا 4 دن کے بعد شب جمعہ تھی, ہم نماز مغرب پڑھ کے ابھی فارغ ہوئے ہیں کہ ہمارا خادم آیا. میرے کان میں اس نے کہا کہ کوئی باہر کو کوئی جرمنی 2 شخص ہے, بیٹا ہے اس کا ساتھ وہ آئے. کہتے ہیں ایک دفعہ میں نے سنا, پریشان ہوں, نماز سے فارغ ہوا, میں نے آقا کے قریب گیا مصلی پہ, میں نے کہا باہر لوگ جرمنی آئے اور اس کا بیٹا, وہ آ گئے. کہا اچھا چلو انہیں بٹھائیں. کہتے ہیں ایک جگہ پر مناسب پہ بٹھایا گیا. آقا نماز کافی بات سے فارغ ہوئے, اس کے پاس گئے, اس نے تعظیم کی, کہا مجھے حکم فرمایا ہوتا میں آپ کی خدمت میں پہنچتا. کہا نہیں, چونکہ مہمان ہو تمہاری دید میرا فرض تھا. کہا اچھا تم کھانا کھاؤ, نماز پڑھو, جو بھی کرنا چاہتے ہو, میں تمہیں دوبارہ آ کے ملتا ہوں. کہتے تھوڑی دیر گزری, جب رات کی تاریکی چھا گئی, شب جمعہ نجف میں ہے تو آقا آئے, چلے. کہا باہر علوم اٹھو, اپنے بیٹے کو بھی ساتھ لو, میرے ساتھ چلو. کہتے اب آقا ابو الحسن آگے ہیں, یہ دونوں باپ بیٹا پیچھے چل رہے ہیں. میر جہانی کہتے ہیں میں نے بھی سوچا ساتھ چلتا ہوں, اور آقا کا بیٹے جو آقا ابو الحسن اصفہانی کی تھے, آپ نے مڑ کے دیکھا, کہا نہیں تم دونوں نہیں آ سکتے, یہیں ٹھہرو. ہم نے کہا رات کی تاریکی ہے, لوگ کیا کہیں گے, اس طرح آپ کے لیے مرجے ہیں. کہا نہیں تم یہیں ٹھہرو. کہتے ہیں نکلے اور اب یہ انتظار کر رہے ہیں. کہتے ہیں 1 گھنٹہ گزر گیا, 1.5 گھنٹے کے بعد دستک ہوئی. کہتے ہیں میں جلدی سے دوڑا, دروازہ کھولا. اب ابو الحسن آگے ہیں, مجھے سلام کیا, اندر داخل ہو گئے. اب میں نے دیکھا کہ باہر علوم جمنی کہاں, اس کا بیٹا کہاں. کہتے تھوڑی دیر کے بعد وہ دونوں آئے. باہر علوم رو رہے ہیں اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. میں جلدی سے آگے بڑھا, میں نے کہا باہر علوم کیا ہوا. کہا استبصرنا, میں نے مذہب تشیع کی حقانیت کو مان لیا. میں ایک دفعہ متوجہ ہوا, میں نے کہا کیا ہوا, مجھے واقعہ سنائیں. کہا آقا مجھے ساتھ لے گئے کہ وادی السلام میں, اس کے درمیان میں کہا ایک کمرہ ہے, چھوٹا سا کمرہ ہے, مجھے وہاں لے گئے. کہا باقی قصہ میرے بیٹے سے پوچھو. بیٹے سے پوچھا بتاؤ کیا ہوا اس کے بعد. کہا جب آقا آگے تھے, ہم دونوں باپ بیٹا پیچھے تھے. جب دروازے کے سامنے پہنچے, مجھے آقا نے حکم دیا بیٹے کو کہ تم باہر ٹھہر جاؤ. اس کے باپ کو ساتھ لیا اور اندر داخل ہو گئے. کہتا میں کان سے سنتا رہا آوازیں, کان لگا کے, کہ آقا نے 2 رکعت نماز پڑھی, سجدے میں گئے. کہا یبن الحسن یا ابا صالح ادرکنی, مولا میری عزت کا سوال ہے, تیرے مکتب کی عزت کا سوال ہے. کہتے بس یہ کہہ رہے تھے کہ ایک دم میرے باپ نے نعرہ تکبیر بلند کیا, اللہ اکبر. کہا کیا دیکھا. بیٹے نے کہا میں نے جلدی سے دروازے کے سامنے آیا, میں نے کیا کہا, دیکھا ایک نورانیت ہے جو پورے کمرے کو گھیرے ہوئے ہے. میرا باپ سجدے میں گرا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے میں مان گیا کہ یہ مذہب حق ہے, یہی نمائندہ خدا ہے. کہ اس کے بعد میرا بابا بے ہوش ہو گیا. میرے دوستو یہ واقعہ یہ بتا رہا ہے کہ حجاب ادھر نہیں, حجاب ادھر ہے. ہاں, جن کے دل میں یہ نور ایمان روشن ہے, ان کے لیے کوئی حجاب نہیں. مجھے اکثر نوجوان بھائی نظر آ رہے ہیں, میں اپنے نوجوان بھائیوں سے کہوں گا یہ یوسف الزہرا کی قربت اگر چاہتے ہو تو اس میں حجاب ہمارے گناہ ہیں. یہ گناہ کے حجاب کو جتنا کم کرو گی یہ حجاب ہٹتے جائیں گے. امام حجاب میں نہیں, جو حجاب میں ہو وہ امام نہیں, حجاب میں ہم. اس حجاب کو ہٹانا ہے کردار سازی کے ذریعے. امام کا قرب خدا کا قرب ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا کوئی خدا کے قریب ہو امام سے دور ہو جائے, کوئی امام کے قریب ہو خدا سے دور ہو جائے. اس قربت کو اگر حاصل کرنا ہے, اس قربت کی راہ میں رکاوٹ ہم خود ہیں. اس کو اپنے آپ سے شروع کریں. تو واقعا یہ سفر کے لیے کوئی عمر کی کوئی قید نہیں ہے. ممکن ہے ایک بزرگ کو سفر نہ کر سکے اور ایک جوان ایک رات میں سفر طے کر جائے. یہ ہے انشاءاللہ کل عرض کروں گا کیا ہے یہ سفر. مت سمجھے جنہوں نے مخلصانہ کوشش کی وہ پہنچے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو امام کی طرف چلے اور امام اس کا دستے شفقت اس پر نہ رکھے, اس کا ہاتھ نہ پکڑے. عزیزان محترم, بعض دوست کہہ رہے تھے مصائب تھوڑا سا زیادہ ہو جائے,
چونکہ یہ گریہ عزاداری کی راتیں ہیں، 5 محرم گزر گئی، ہم عاشور کے قریب جا رہے ہیں، ذکر امام زمان ہو رہا، مجھے بار بار ذہن میں امام کا وہ فرمان آ رہا تھا، وہ زیارت ناحیہ کا، جس میں امام کہتے ہیں اے میرا جد حسین، میں آپ پر آنکھوں سے پانی نہیں روتا، خون رو رہا۔ کہتے ایک عالم کی زیارت ہوتی، اس نے امام سے پوچھا مولا وہ کون سا غم ہے جو آپ کو خون رلاتا ہے؟ ایک عالم دین نے کہا کہ کائنات میں سب سے بڑے مظلوم امام زمان ہیں۔ انہوں نے کہا کیسے؟ ہم تو سنتے ہیں امام حسین ہیں۔ کہا دیکھو جناب سیدہ سے لے کر امام حسن عسکری تک جن پر جو ظلم ہوا ان سب ظلم کا وارث میرا بابا امام ہے۔ اور کہتے ہیں کہ ہم تو باتیں کربلا سنتے ہیں نا، میں نے روایات میں پڑھا ہے کہ امام کو کربلا دکھائی جاتی ہے۔ اس نے پوچھا مولا وہ کون سا غم ہے جو آپ کو خون رلاتا ہے؟ آیا اکبر کی جوانی؟ کہا نہیں، اگر اکبر بھی ہوتے تو خون روتے۔ اچھا قاسم کی پامالی؟ کا نہیں، اگر قاسم بھی ہوتے تو خون روتے۔ کہا عباس کے بازو؟ کہا نہیں، عباس بھی ہوتے تو خون روتے۔ کہا کون سا وہ مرحلہ ہے جو آپ کو خون رلاتا ہے؟ کہا وہ مرحلہ جب شمر کے نجسہاں میرے جد حسین کی ریش مبارک ہے۔ آپ مل کے کہے یا امام زمان، آپ 1400 سال کے بعد یہ منظر نہیں دیکھ سکتے، اللہ جانے زینب نے یہ منظر کیسے دیکھا ہوگا۔ اداکاران حسین، آج اس شہید کا ذکر کرنا ہے۔ میں نے کربلا کے 2 شہداء کے بارے میں یہ لفظ پڑھے ہیں اور کسی کے بارے میں نہیں پڑھے۔ کربلا میں جو بھی امام سے اجازت لینے آئے نا، امام نے بغیر تردد کی اجازت دی ہے۔ 2 شہداء، 2 شہید ایسے ہیں جن کو اجازت دینے میں امام نے تردد کیا ہے۔ 2 شہید ہیں اور ان کی شہادت کے بعد 2 جملے کہے ہیں۔ ایک عباس کو جب بھی اجازت لینے آئے تردد کیا، کہا عباس رک جا، عباس رک جا۔ اور دوسرا جملہ جب عباس دین سے زمین پہ آئے کیا کہا کہ اب میری کمر ٹوٹ گئی۔ ایک یہ شہید ہے اور دوسرا وہ شہید ہے جو ہم شکل پیغمبر ہے۔ اور امام کی دعا کے یہ جملے ہیں۔ امام نے جب بھیجا ہے نا اکبر کو تو دوسرے دعا بلند کی ہے، کہا خدایا اس قوم پر کبھی رحم نہ کرنا، اس قوم پر کبھی رحم نہ کرنا جو اس کو مارنے کے لیے آ گئی، جو خلق اور خلق دونوں میں تیرے پیغمبر کی شبیہ ہے۔ دوستو دیکھو کیسے جملے امام نے کہے، خلق اور خلق۔ خلق اسے کہتے جو خدا دے کے بھیجے اور خلق اسے کہتے جو خود شخص پیدا کرے۔ اکبر کو شکل پیغمبر خدا نے دی تھی اور کردار پیغمبر اکبر نے پیدا کر لیا۔ اتنا پیارا اور اتنا حسین کو پیارا تھا اکبر، جب اکبر جانے لگے نا حسین نے کہا اکبر ٹھہر جا، اکبر رک جا، بابا جان اگر 1000 سال زندگی ہو انجام موت ہے، بابا جان جب بنی ہاشم کا جوان ہو ہم موت سے نہیں ڈرتے۔ کہا اچھا بیٹا اگر جانا چاہتے ہیں ذرا خیموں میں جا، بیویوں سے اجازت لے کے آ۔ یہ جملہ میں کہہ رہا ہوں، مکتب کی کتابوں میں لکھا جب اکبر گئے ہیں نا خیمے میں اور جا کے پھوپھی سے اور اپنی ماں سے کہا مجھے اجازت دے، میں بابا کی مدد کے لیے مکتب میں جانا چاہتا ہوں، شہادت کی طرف جا رہا ہوں۔ بیویوں نے کہا اکبر ذرا ٹھہر جائے۔ کہتے ہیں اکبر کے گرد ایک حلقہ بنایا، بیویوں نے حلقہ بنایا۔ اداکاران حسین یہ جملے ہیں، کہتے ساری بیویاں یوں گریا کر رہی تھی جیسے گھر سے کوئی